کہاں ہے کون ہے وہ؟ چلے سورۃ البقرہ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ سورۃ البقرہ یہ مدنی ہے، اور اس سورت کو مدینے میں نازل کرنے کا مقصد ان انصار کو یہود کی غلامی سے نکالنا ہے. یعنی یوں اللہ نے اس لیے سورت کو نازل فرمایا کہ یہ یہودی جو مدینہ میں یمن سے آ کے آباد ہے، تم جو ہے انصار ان کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھو، بلکہ بالکل ان سے الگ ہو جاؤ، اور یہ جو مہاجرین آ رہے ہیں تم ان کا ساتھ دو. تو اس کے اندر یہ جو یہودی بدماش ہے یمن سے آنے والے، ان کی پوری جو ہے برائی اللہ نے پوری جو ہے ان کی خباثت کو واضح کیا ہے کہ وہ ایسے اس لیے تم ان کے ساتھ نہ رہو. اور چونکہ ان یہودیوں کے پاس سب کچھ تھا، سب سے بڑے عالم بھی وہ ہیں، تفوق فی العلم میں بھی، اور بزرگی کا مقام بھی ان کو حاصل ہے، اور اسی طرح مالدار بھی اتنے بڑے وہ ہیں، اس لیے ظاہر سی بات ہے انسان کے پیچھے غلامی اختیار کرنے ہی والا ہے. تو اللہ نے پوری صورت میں جو ہے ان کی خواصت کو واضح کر کے ان کو الگ کیا. وہ کیسے کیا ہے اور ان کو وہاں سے بھگایا کیسے؟ دراصل اس کو سمجھے کہ سن نبوی 11 ہجری کی بات نہیں کر رہا ہو، سن نبوی 11 اللہ کے رسول کی مکے میں 13 سال ہے، تو نبوت کا 11واں سال مکے والا، 12واں اور 13، تو یہ سن نبوی 11 سے 13 تک یہ جو 3 سال ہے، ان 3 سالوں میں یہ جو یمن سے آنے والا قافلہ ہے، ان میں سے پہلے 11ویں سال میں 6 لوگ ایمان میں آئے، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا. پھر دوسرے میں 12 آئے، اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا ہے. اور پھر سن نبوی 13 میں جو ہے 72 لوگ آ گئے، تو یہ ہو گئے انصار. اور اس کے علاوہ بقیہ جو یہودی رہے وہ انصار بھی نہیں ہوئے اور ایمان میں بھی نہیں آئے. اب ہوا ایسا کہ وہ اس طریقے سے انصار بنے. دراصل سمجھے کہ جب بھی لفظ بولا جاتا ہے کہ انصار، تو وہ انصار کون ہے؟ وہ یہودی ہی ہے جو یمن سے آنے والے. اور انصار کیسے بنے؟ ہوا یہ اللہ کے رسول مکے میں تھے، تو یہ لوگ ظاہر سی بات ہے پہلے زمانے میں چاہے مشرک ہو یا اسلام کے علاوہ مذاہب والے ہوں، وہ بھی گویا بیت اللہ کی عبادت جو ہے وہ پوجا کے لیے اور بیت اللہ کی طواف کے لیے جایا کرتے تھے. تو سن نبوی 11 میں 6 لوگ مدینے سے، یہ یہودی کا جو ٹولہ ہے ان میں سے 6 آئے مدینہ، اور وہ مکے آئے، مدینے سے آئے وہ مکہ. مکے آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے حج کے ارکان وغیرہ جو ہے کچھ دنوں میں ہوتے ہیں، تو وہ رات کو ان ارکان کو ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پہ چلے گئے. اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ اس طرح مدینے جو یمن سے بند ٹوٹنے کی وجہ سے یہودی آئے، ان میں سے 6 لوگ حج کو آئے. آپ کو پتا چلا، اور ظاہر سی بات ہے آپ کا کام تو لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے اور اسلام کی دعوت دینا تھا. تو آپ کو جب پتا چلا تو آپ رات کو جب سب سو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ دن گزارتے تو مسئلہ کھڑا تھا، کیونکہ مشرکین آئے دن آپ کے پیچھے لگے تھے، اس لیے ان سے بالکل چھپ کے رات کو یہ لوگ جب سو گئے، اور یہ جو آنے والے تھے وہ 6 لوگ ایک گھاٹی، یعنی کہ 2 پہاڑی کے بیچ جو تنگ جگہ ہے وہاں ایک جو ہے تمبو ڈال کے، یعنی اوپر جو ہے پترے جیسا یا کوئی چھپر وغیرہ بنا کے لکڑی وغیرہ کھڑا کر کے جو ہے اس طرح وہاں رہ رہے تھے. 2 پہاڑی کے بیچ والا جو راستہ ہے تنگ بالکل، اس کو گھاٹی کہا جا رہا ہے. اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے فلک تحمل عقبہ، اس کو عقبہ نہیں کہا جائے گا، بیعت عقبہ نہیں بلکہ عقبہ. قرآن نے عقبہ کا کیا ہے؟ سے بڑا کہ جس کے فارم بھرنے کے بعد اس کو نہیں چلے گا. ہاں پوچھ رہے، نہیں بات نہیں کسی کا. تو وہ 6 لوگ وہاں اس گھاٹی میں رات کو ٹھہرے تھے. جب سب سو گئے اللہ کے رسول وہاں سے آئے اور ان کو آنے کے بعد پھر کہا کہ دیکھو اس طرح میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اللہ نے یہ قرآن دیا ہے، میں نبی ہوں، مجھے نبی بنایا ہے، مجھ پر یہ قرآن اترا ہے، اور دیکھو یہ تم جو ابھی تک جو شرارتیں تمہارے نبی موسیٰ وہ بھی ہم مانتے ہیں برہا کے، تمہاری کتاب بھی برہا کے، لیکن یہ جو تم شرارتیں اور ادھر ادھر کی یہ سب غلط ہے اور اسلام میں آ جاؤ. تو گویا آپ نے یہ سب دعوت دی. جب ان کو دعوت دی تو اب یہ 6 لوگ آپس میں جو ہے مذاکرہ اور تذکرہ کرنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، یہ رات کو انسان آیا ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اس کا نام محمد ہے، اور جو ہے کیا یہ صحیح ہے یا بس ایسی بکواس کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انسان فوری طور پر، وہ تو صدیق اکبر ہے کہ چاہے میں معراج جا کے آسمان پہ جا کے آیا تو کہہ دیا لبیک،
یا کہا میں نبی ہوں تو کہہ دیا لبیک، اسی لیے تو صدیق کا لقب ملا ہے ان کو، یہ تو تھے نہیں تھے. تو انہوں نے آپس میں سوچا اور مشورہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم مشورہ کرتے ہیں. مشورے میں سب باتیں ہونے لگی کہ بھائی یہ کیا ہے، یا آپ جب جیسا کہ ابھی کوئی آئے یہاں بالکل ہمارے ساتھ رہنے والا ساتھی جو گھٹیا قسم کا ہو، جس کی مالی حیثیت بالکل کمزور ہو، اور وہ یوں کہے کہ میں آسمان پہ جو ہے پلین لے کے چلا کے اوپر چلا کر آیا، پلین لیا اور پھر چلایا میں نے آسمان میں اور 2-3 راؤنڈ لگا کے میں آیا، تو انسان کیسے مانے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے ساتھ اس کے پاس کپڑے تک نہیں تھے اور آج وہی کہہ رہا ہے کہ میں تو وہاں جا کے کوئی عقل میں آنے والی بات. تو گویا ان کو بھی ایسا لگا، اس لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد کہہ رہا ہے تو کیا یہ سب باتیں صحیح ہو سکتی ہے؟ نہیں تو کچھ نے کہا کہ صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری کتاب تورات میں جس نبی آخر الزمان کی بشارت موجود ہے کہ وہ محمد آئے گا اور اس اسلام کی بات کہے گا، تو شاید لگ رہا ہے کہ وہ وہی ہے. اور کسی نے کہا کہ نہیں وہ تو سب انسان ہے، بکواس بھی کر سکتے ہیں، کسی نے اور کہا. تو اس طرح آپس میں مذاکرہ ہو رہا ہے. ابھی کسی نے اتنی ضرورت نہیں کی کہ جو ہے اپنا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ سے دے اور کہے کہ ٹھیک ہے محمد ہم نے جو ہے تیرے ہاتھ اسلام قبول کیا اور تیری بات مان. ابھی کسی نے نہیں کی، آپس میں مذاکرہ ہی چل رہا تھا کہ اس کے اندر ایک چھوٹے سے صحابی ہے جن کا نام لکھا ہے کتابوں میں، اسد بن زرارہ. حضرت اسعد بن زرارہ یہ وہی شخصیت ہے کہ مدینہ منورہ میں جمعہ کی فرضیت سے پہلے جمعہ پڑھایا کرتے تھے مدینے میں، اور مکے کے اندر ایک مشرک تھا اور اللہ کے رسول نے جو جمعہ پڑھایا وہ محلہ عمرو بن العوف، محلہ سالم یعنی قباء کے اندر. تو یہ وہ آدمی اسد بن زرارہ جب اس نے دیکھا کہ سب ادھر ادھر کا کر رہے، کوئی یہ کہہ رہا چھوڑے سب بات، یوں کہہ کہ چھلانگ لگا کے فوری طور پر جیسے ہی کچھ توقف کیا اور فوراً ہاتھ دے دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں آپ کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار ہوں. جب انہوں نے جرأت کی تو سب جو ہے پیچھے ان کے ساتھ ہو گئے اور سب نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی ایمان لاتے ہیں اس کی بات کریں. یوں کہہ کے یہ 6 لوگ ان کو شرع صدر ہو گئے، ایمان میں آ گئے. یہ پھر اللہ کے رسول نے کہا دیکھو صبح ہوتے ہوتے تم کسی کو بتانا مت اور فوری طور پر ابھی سے نکل جاؤ، جہاں تم یعنی حج کے ارکان ہو جائے کسی کو کہنا مت ابھی، اور خبر بھی مت بتانا کیونکہ مسئلہ ڈیرا ہے، اگر پتہ چل جائے گا تو یہ تو آپ کے مار کے اور قتل کے در پہ ہے. تو صبح آپ کی جو ارکان باقی ہے وہ کرنے کے بعد اگر پورے ہو گئے ہو تو سیدھے چلے جاؤ اپنی جگہ مدینہ. لیکن آئندہ سال یہ تو 11 کا قصہ ہو گیا، سن 11 میں 6 لوگ ایمان میں آ گئے. لیکن جب تم وہاں جاؤ مدینے میں تو تمہارے جو یہودی بھائی ہیں دوسرے ابھی وہاں مقیم تھے، آئندہ جب تم حج کو آؤ تو تم تشکیل کرو اس کی مخفی طریقے سے اور تعداد کو اور بڑھا کے لے آنا. آپ نے یہ صرف ترغیب دی، ہو گیا. سن 90 جب 12 آیا اس کے مطابق ان لوگوں نے وہاں جا کے تشکیل کی تو یہ 6 کی بجائے یہ 6 تو آئی، اس کے ساتھ لے آئے اور 6 کو تو گیا 12 لوگ آ گئے. دوسری مرتبہ یہ 12 آئے تو سن 12 میں بھی پھر اللہ کے رسول نے اپنے معمول کے مطابق رات کو جب یہ سو گئے تو وہاں پہنچے اور پھر 6 جو آئے تھے ان کو جو ہے سمجھایا. تو یہ بھی پھر گویا ان کی باتوں میں آنے کی وجہ سے پھر بھی تشکیل کی وجہ سے یہ بھی ایمان میں آ گئے. تو یہ دوسرے سن 12 میں جو ہے 12 لوگ آ گئے. پھر یہ 12 گئے تو آپ نے تشکیل کی کہ آئندہ اور تعداد بڑھا کے آنا. تو یہ جب گئے تو تیسرے سن 13 جو آپ کا آخری سال تھا اس وقت حج کو آئے تو یہ لوگ آئے 72 لوگوں کو لے کے. اور یہ جو پہلے 2 ہوئے 11-12 تو 11 والے کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا، دوسرے کو بیعت عقبہ ثانی، اور یہ تیسری 13 کی اب ہوگی. تو یہ جو 13ویں سال میں آئے سن 13 میں تو یہ 72 کو لے کے آئے. جب 72 کو آئے تو اللہ کے رسول نے پھر جا کے اپنے معمول کے مطابق رات کو دعوت دی، یہ لوگ 72 ایمان میں آ گئے. اب ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں مدینے میں تو یہ لوگ مدینے میں چلے گئے. اب گویا اسلام کا کچھ جتھا یعنی اجتماعیت، افراد کی کثرت اسلام کو حاصل ہو گئی. یہی تو وجہ ہے کہ حدیث پاک میں کہا ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا. اسلام کی ابتدا بالکل چند گنے چنے اشخاص سے ہوئی ہے جس کے ماننے والے بالکل غربت اور کچھ ہی لوگ ہوں گے، اور انتہا بھی جب ہوگی تو اصل جو حقیقت میں اسلام والے ہوں گے وہ کچھ ہی لوگ ہوں گے، ورنہ تو وہ دجال ہے اور پتہ نہیں وہ ابن سیاد ہے یا جو بھی ہو اس کی جو ہے بہتاوے میں آ کے اپنے اسلام کو کھو بیٹھے. تو وہاں کچھ ہی لوگ تھے. لیکن جب یہ 72 آ گئے 13واں سال ہوا تو اللہ کے رسول کو یہ ہوا کہ اب جو ہے مکے میں آپ تھے تو آپ کو امارت یعنی حکومت اللہ کے رسول کی حکومت آپ کو حاصل تھی، لیکن اجتماعیت لوگوں کی تعداد جو آپ کے تابع ہو اسلام میں آئے وہ نہیں تھی. اب جب 72 آ گئے اسلام میں تو آپ کو کچھ یعنی یہ کہ کچھ ہمت ہوئی کہ ٹھیک ہے حکومت بھی ہماری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعیت بھی ہمیں مل گئی. امارت تو تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 72 آئے تو ہمیں اجتماعیت
یعنی دونوں چیزیں اب ہمیں حاصل ہو گئی. تو وہ 72 تو وہاں پہنچ گئے. اس کے بعد سن نبوی 13 کے بعد اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو ہجرت کا کہ اب جو ہے آپ کو جو ہے کچھ قوت مل گئی ہے، اس لیے اب ان مکے والوں کے پاس آپ کو رہنا نہیں اور ان سے ڈرنے کی بھی بات نہیں. آپ سیدھے راتوں رات وہاں سے جو ہے علی کو سلا کے آپ نکل جائیے اور مدینے چلے جائیں. تو اللہ کے رسول 13ویں سال میں آخری سال میں وہاں سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے. جب مدینے آئے تو راتوں رات نکلے ہیں. ہم سب کو ہجرت کا قصہ معلوم ہے کس طرح گئے. وہ گھر کا گھیرا لگائے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ نے جو ہے آپ کی حفاظت کی اور آپ نکل گئے. جس طریقے سے بھی نکلے 2-3 دن میں آپ پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد شیطان نے خبر اڑا دی. صبح شیطان ہے، شیطان یعنی شیاطین الانس اور شیاطین الجن بھی مان لے. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہمارے ساتھ روزانہ رہنے والا ہے اور وہ 2-3 دن سے مخفی ہو جائے تو آپس میں چرچے ہونے ہی والے. تو وہ کہاں گئے؟ تو اس طرح خبر اڑ گئی کہ محمد چلا گیا ہے مدینے میں. اور پھر آہستہ آہستہ یہ سب باتیں پتہ چل گئی کہ وہ کیوں گیا ہے. اس طرح اس نے 3 سال تماشے کیے. 6 کو لایا، پھر 12 کو لایا، پھر 72 کو، اور یہ 72 کے ساتھ گیا ہے. تو یہ جب پتہ چلا تو وہاں مشرکین کب سے تو جو ہے آپ کے پیچھے تھے ہی. فوراً انہوں نے آپ کے چچا حضرت عباس کو، اس وقت وہ اسلام میں نہیں آئے تھے، ان کو بھیجا کہ تم جاؤ وہاں، ہاں تم وہاں جاؤ اور یہ جو 72 جن کو اس نے آمادہ کیا ہے محمد نے، ان کو ورگلاؤ محمد کے خلاف اور ان کو کہہ دو کہ دیکھو تم جو ہے محمد کو اپنے پاس وہاں مدینے میں بلا رہے ہو، ٹھیک ہے. تو گویا انہوں نے تیار کیا کہ اس کو چچا کو. تو حضرت عباس وہاں سیدھے پہنچے. پہنچنے کے بعد ان 72 کو جمع کیا اور کہا دیکھو یہ محمد آ رہا ہے اپنا اصلی وطن چھوڑ کے، یہ ہمارا بھتیجا ہے، میرے بھائی عبداللہ کا لڑکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ اپنا اصل وطن چھوڑ کے مدینے آیا ہے. تمہارے ساتھ اس نے جو ہے بدوباش اور قیام اختیار کیا ہے، اس میں ہمیں کوئی حرج نہیں. لیکن یاد رکھنا یہ اگر وہاں آیا تمہارے ساتھ رہا اور تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچی خدا نہ خواستہ، یا بعد میں ہمارے مکے والوں کی طرف سے کوئی حملہ ہوا، اور یقیناً ہونے والا ہے، ہم کرنے والے ہیں، اور اس حملے کی وجہ سے اگر تم اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے یا تم نے اس کا ساتھ جو ہے ساتھ نہ دیا اور اس کو چھوڑ دیا، اکیلا کر دیا، تو یاد رکھنا ہم تمہیں کتے کی موت ماریں گے. انصاف یعنی یہ جو 72 لوگ ان کو کہا اب زبردست تمہاری پٹائی کریں گے. اس لیے سوچ سمجھ کے محمد کو رکھنا ہو تو رکھو اور نہ رکھنا ہو تو سیدھا اس کو اس کی جگہ واپس کرو جہاں سے آیا. اس طرح دھمکی دی. اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے سوچا یہ تو مصیبت ہے، یہ تو اس کا چچا ہی کہہ رہا ہے کہ میرے بھتیجے کو رکھنا ہو تو رکھنا پڑے گا، یعنی سب برداشت کرنا پڑے گا. اکیلا اس کو چھوڑا یا مار کھلائی اس کو تو تمہاری حالت خراب، اور نہ رکھنا ہو تو سیدھا ابھی واپس کرو، بعد میں پھر ہم اس کو گھسنے نہیں دیں گے. اس طرح دھمکی دی. لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول بھی کھڑے ہیں، وہ 72 بھی کھڑے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے کہ کرے تو کیا کرے. تو جو ہے پہلے انصار ان 72 نے پوچھا اے محمد کیا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہم سے بے وفائی کا معاملہ کریں، یعنی ابھی رہے اور جب مصیبت آئے تو بھاگ کے اپنی اصل جگہ چلے جائیں. تو اللہ کے رسول نے برجستہ کہا کہ اب جب میں یہاں آ گیا تو یا انصار محیایا و مماتی للانصار، اب یہاں میں آ گیا تو اس کے بعد میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب کا سب ہوگا انصار، یعنی تم 72 کے لیے، یعنی جان جائے تو جائے لیکن میں یہاں سے ایک قدم آگے نہیں ہٹوں گا. یہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں معمولی انسان نہیں ہوں کہ کہہ دیا اور پھر شام کو پھسل گیا. ہاں محیایا و مماتی للانصار، میری زندگی اور موت سب کچھ آپ کے لیے قربان ہے، میں ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہونے والا، تم ذرا بھی جو ہے ڈرو مت. تو پھر انہوں نے بھی کہہ دیا برجستہ ان کے سامنے، عباس کے سامنے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے ہم اس کو رکھتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم اس کو بالکل چھوڑیں گے نہیں، ہم ضرور اس کا ساتھ دیں گے اور جو کچھ بھی تکالیف اگر ہم پر آئے گی اس کی وجہ سے ہم برداشت کے لیے تیار. تو انہوں نے اس طریقے سے اتحاد کا یہ ثبوت دیا ہاں کہ یہ ہے وہ اصل اتحاد کہ ان انصار نے، ان مہاجرین جو ہجرت کرنے والے اللہ کے رسول اور ساتھ میں صدیق اکبر کو صحابہ کرام ہے، یہ ہے وہ اتحاد کہ مر جائے تو جائے اور جان جائے تو چلی جائے، لیکن وہ جائے گی تو اللہ کے دین کے خاطر جائے گی، لیکن ذرا برابر ایک انچ قدم جو ہے ہم اپنے قدم کو آگے پیچھے نہیں کرنے. یہی تو وہ چیز تھی کہ جب ان کا نام لیا جاتا تھا تو قیصر و کسریٰ تھرا جاتے تھے. یہی تو وہ چیز تھی کہ قیصر و کسریٰ اور دنیا بھر کی حکومتوں کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا. کیا چین کے پاس تھی؟ بس یہی تو تھی، یہی تو وہ اتحاد تھا.
ہاں انہوں نے جب ایک بات بول دی تو بول دی، اب کرنا ہے تو کرنا ہے کسی بھی حال میں، جبکہ ہمارا یہ حال نہیں، ہاں کہ اگر ابھی کچھ کہا اور پھسل گئے تھوڑی دیر میں ادھر ہو گئے تو یہ ہے ہمارا حال، اور پھر ہم لمبی چوڑی تقریریں کریں کہ دیکھو یاسین شریف پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو۔ ارے نبی کا طریقہ جو ہے، نبی نے کس حالت میں کیا کام کیا ہے، نبی نے کیا نہیں کیا، وہ بتاؤ امت کو، وہ ہے اصل ضرورت۔ کب تک جو ہے تم اپنا رونا رو گے امت کے سامنے کہ بھائی جو ہے ابھی تو ہم کمزور ہے، کیا ہو سکتا ہے، ہم بالکل ہر اعتبار سے کمزور ہے، بس اللہ سے دعا کرے۔ ارے کیا غیبی مدد اسپین کے وقت آئی، اندلس کے وقت آئی، قسطنطنیہ فتح ہوا تو غیبی مدد آئی؟ ابھی جو بیچارہ فلسطین اپنی جانیں گنوا رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں تو اللہ نصرت کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو تم جو ہے تمہیں لگنا پڑے گا اس میں، صرف بیٹھے بیٹھے یہ کرے گا اللہ یہ کرے گا، وہ نہیں ہونے والا ہے، دنیا دار الاسباب ہے۔ ہاں تو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی سیرت تو یہ ہے، جبکہ آج ہم نے اس کو تماشا بنا رکھا ہے کہ بس اب ہم کمزور ہے، قیامت قریب ہے۔ ارے قیامت قریب ہے تو یہ اقتربت الساعہ، ہم جہاں سے تسلی لے رہے ہیں کہ بس قیامت قریب ہے، امام مہدی آ جائیں گے، عیسیٰ آ جائیں گے اور ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہم خوش ہو جائیں گے، اس سے ہم تسلی لے رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھے کہ جو کہا ہے اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہے، تو یہ کب اترا تھا، یہ آیت کب اتری ہے؟ 1400 سال پہلے کی آیت ہے۔ تو اس آیت کو سب سے پہلے سمجھا گا کس نے؟ صحابہ کرام نے، ان کے پاس آئی تھی نا آیت، تو جب ان کو پتا تھا کہ قیامت قریب ہے تو کیا ہمارے حالات زیادہ سنگین ہیں یا ان کے تھے؟ ان کو تو کھانے کے بھی لالے تھے۔ ہاں آج تو اللہ کا شکر ہے کہ پنکھے کے نیچے سو رہے اور آرام سے نماز پڑھ رہے، لیکن وہاں تو نماز کا بھی امکان نہیں تھا، نماز میں بھی پیچھے چاروں طرف جو ہے وہ گھیرا لگائے، پھر بھی حالات اتنے سخت تھے، تو کیا انہوں نے اس آیت کو سمجھا نہیں؟ اور 10 سالہ بدر سے لے کے تبوک تک یہ جو تلواریں لے کے لڑے تو کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی کہہ سکتے تھے اے اللہ اب حالات بالکل قریب ہے، قیامت قریب ہے، حالات بالکل سخت ہے، اب مہدی ابھی آئے، ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں۔ تو کیا قریب ہونے کا معنی انہوں نے سمجھا نہیں تو کیوں لڑے وہ؟ تو وہ تو اس وقت سے آ رہا ہے قریب، اب کتنی قریب ہے وہ خدا جان رہا ہے، ہمیں ہمارا جو کام ہے وہ کرنا ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو انہوں نے کیوں کیا؟ پھر ان کو پتا نہیں تھا کہ قریب تھا، حالات ہم سے کئی گنا سخت تھے، پھر بھی انہوں نے کام کیا اور چلے گئے دنیا سے، اور ابھی تک قیامت نہیں آئی۔ ہاں اس لیے اللہ کے نبی کہہ رہے لعلی اقریب ام بعید ما توعدون، لعلی ما ادری اقریب ما توعدون ام بعید، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے مشرکین قیامت کا، تو میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا بعید، تو قریب ہے لیکن اللہ جان رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس سے تسلی نہیں لینا ہے۔ یہ تو خیر زائد بات ہے۔ تو یہ ہے اتحاد، کہہ دیا تو اب کہہ دیا، لیکن ہمارا حال یہ نہیں، اور آج مسلمان جو مار کھا رہا ہے اس کی وجہ بس یہی ہے، اور یہی کہتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، حکومت ان کی ہے۔ ارے حکومت ہے ان کی تو کیا پہلے اللہ کے رسول کے پاس سب کچھ تھا؟ محنت کی ہے نا بیچاروں نے، پہلے 6 کو لائے، پھر 12 کو لائے، پھر 72 کو لائے، تبھی تو جتھا ہوا ہے، یا پہلے سب کچھ تھا ان کے پاس؟ اس طرح محنت کی، محنت کے بعد یہاں آئے اور کتنی ٹھوکریں کھائی اور پھر اس نتیجے تک پہنچے، اور تم بس بیٹھے بیٹھے یہ تسلی کر رہے کہ جو ہے کیا کرے، کچھ بھی نہیں، یہ رونا رہو گے، اس طرح ایسے نہیں آئے گا۔ ہاں وہ اس کے لیے جو سبب ہے قیامت تک ایسے نہیں آئے گا۔ ہاں کیونکہ اگر کسی کی تقوی پر اگر ناز ہو پوری دنیا کو تو سب سے بڑا متقی، اور اگر اللہ کے بعد مقام ہے تو انبیاء کرام کا ہے، تو آپ سے زیادہ متقی کون تھا؟ تو پھر آپ کو یہ تکالیف کی ضرورت کیا تھی؟ آپ بیٹھتے تسبیح ایک خالی گھما دے کام چل جاتا، یہ سب ختم ہو جاتے، لیکن کیوں نہیں ہوا؟ لیکن یہ پاگل دنیا ہے، ہاں پاگل دنیا ہے، اور اگر آج تک پھر ابھی بھی نہیں سمجھی تو ظاہر سی بات ہے، وہ اقبال نے کہا ہے اب بھی نہ سمجھے ہندوستان والوں تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں۔ ہاں یہ کب تک جو ہے یہ تسلیہ اور وہ سب نہیں ہو سکتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی جو ہے تم نکل جاؤ اور جو کرنا ہے تم کر لو، اور جو ہے جو تم سے ہو سکے ایران قرآن کا افراتفری کا عالم مچا لو، نہیں، لیکن اس کے جو اصول ہے وہ تو ذرا امت کو سکھاؤ، بس صرف اس کو چھپا کے جو رونا ہے بس وہی رو گے ہم۔ نبی کی جو سیاست ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھو کہ نبی نے کیا طریقہ اپنایا ہے اور کس طریقے سے جو ہے اپنا کام چلایا ہے آج۔ اور اس کے علاوہ بہت سی بے شمار مثالیں ہیں کہ اتحاد کا ثبوت انہوں نے کیسے، اب کوئی کہے کہ یہ بدر لڑے اور احد لڑے، پھر اس کے بعد
احزاب لڑے، قریظہ لڑے، حدیبیہ لڑے، خیبر لڑے، مکہ فتح مکہ ہوا، حنین ہوا، تبوک ہوا، اوتاس جو بھی ہوا، تو کہتے ہیں کہ وہ تو نبی تھے، وہ تو صحابہ کرام تھے، ان کی قدموں کی جوتیوں کے برابر بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، تو ہم کیسے جو ہے اگر اس جیسا کام کریں تو ہمیں نجات کیسے مل سکتی ہے، یعنی ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو صحابہ تھے اور اس طرح انہوں نے لڑے تو اللہ نے ان کو جو ہے نصرت دے دی، تو ہم تو بالکل گنہگار انسان ہیں، تو ہم ان کے برابر کیسے پہنچ سکتے؟ بالکل ان کی قدموں کی بالکل گرد، جو ان کے پاؤں کا گرد ہے یعنی غبار، اس کے برابر بھی تم نہیں جا سکتے ہو، یہ بات بالکل یقینی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اس کے مقام کو ہم حاصل نہیں کر سکتے صحابہ کرام کے۔ لیکن کیا صرف صحابہ کی زمانے میں ایسی مثال موجود ہے؟ نہیں، اس کے بعد بھی تاریخ کے اندر مثال موجود ہے کہ کئی لاکھ کی تعداد ہے سامنے اور یہاں کچھ ہی لوگ ہیں، لیکن اتحاد کا جب ثبوت دیا اور بالکل اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کام کیا تو وہ انسان ہے، کوئی صحابی نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے ان کو کامیابی دی ہے۔ مشہور قصہ ہے طارق بن زیاد کا، ہاں سامنے لاکھوں کی تعداد ہے جو ان کا دشمن ہے اور یہاں سے وہ کشتی کے اندر سب روانہ ہوئے، یہ امیر تھے طارق بن زیاد، گورنر تھے، انہوں نے کہا سامنے والی فوج سے لڑنا ہے، تو کہا ٹھیک ہے، تو ان کے جو ساتھ میں تھے وزیر سب کشتیوں میں سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد پہنچ گئے، سمندر پار کر لیا کشتیوں سے، جب سمندر پار کر کے اس طرف چلے گئے، اب اس کے بعد یہ پورا کا پورا پیچھے ہے تو سمندر، اور کشتیوں کو پھر اس امیر نے حکم دیا سب کو کہ ہر ایک اپنی اپنی کشتی جلا لے، ہر ایک کی کشتی کو جلا دیا، آگ وغیرہ سے جو ہے کچھ نہ کچھ پیٹرول وغیرہ ڈال کے ہر کشتی کو جلا دیا۔ سب کہہ رہے کیا کر رہے ہو بادشاہ، آپ کیا کر رہے ہو؟ بس تم جلا دو، میں نے کہہ دیا جلا دیا۔ اب اس کے بعد ہے تو آگے دشمن ہی دشمن ہے، کوئی نہیں ہے، اور پیچھے پورا سمندر ہے، بھاگے تو کہاں بھاگے، ہر کسی کو تیرنا نہیں آتا، اور پھر کہا اب اللہ کا نام لے کے قاتلو کما تقاتلون فی سبیل اللہ، لڑو بس اللہ کا نام لے کے، جیسے کہ تم عام دنوں میں اللہ کے راستے میں لڑتے ہو اس طرح تم اب لڑو ہی سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کچھ ہی تعداد میں تھے اور وہاں لاکھوں کی فوج کی تھوڑی دیر کے اندر ان کو ختم کر دیا۔ ہاں تو یہ انسان ہے پھر بھی یہ کام ہوا ہے، یہ صرف ہماری پس ہمتی ہے، اور اس طرح اگر رونا رویا تو ایک دن وہ آئے گا کہ آج تو جو ہے صرف شریعت پر ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، ایک دن وہ آئے گا کہ تمہیں جو ہے ختم کر کے رکھ دیں گے، بس اس کے علاوہ کوئی اشارہ نہیں۔ ہاں ہم نے یہ سمجھا کہ نماز فرض ہے اور اس کا چھوڑنے والا گنہگار ہے، لیکن ایک دوسری چیز جو فرض ہے ہم اس کو نہیں سمجھتے کہ اس کا چھوڑنے والا بھی گنہگار ہو سکتا ہے، لیکن اس کی فرضیت بالکل دلوں سے نکل چکی ہے۔ تو ایسی تو بے شمار جو ہے قصے ہیں کہ جیسے کہ چلو وہ طالوت جالوت کا قصہ مانے کہ وہ نبی تھا، طالوت بھی بادشاہی ہے، لیکن شمبیل جو نبی تھا اس کے جو ہے ماتحت میں ہوا ہے، اس لیے چلو اس کو نبوت سے جوڑے، وہ بھی 90,000 کی فوج ہے سامنے اور یہاں 313 ہے صرف، اور پھر سب کو ختم کیا، تو چلو مان لیں کہ وہاں اس میں فوج میں نبی وغیرہ تھے، لیکن یہاں تو ایسا نہیں ہے، پھر بھی ہوا ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ہے اتحاد، یہ ہے نبی کی تعلیم، نبی نے بھی سب کچھ، ہم کہہ رہے ہیں بس زبانوں سے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پتھر کھائے جو ہے طائف کے اندر، لہو لہان ہوئے، فلا، تو تو نے کیا کیا؟ تو نے کیا تو کیا کیا؟ بس خالی یہ زبان کی مٹھاس اور لوگوں کو رلانے کا کام کیا ہے؟ شریعت کا جو مقصد ہے اس کو جو ہم بھولا بیٹھے بالکل۔ نبی نے بھی جو ہے سب کیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی محنت جاری رکھی اور اس کے مطابق جو ہوتا رہا وہ کیا بیچاروں، اور اس کے حساب سے پھر جب مدینے آ گئے ہے، جب مدینے اللہ کے رسول آ گئے اور انہوں نے ثبوت دے دیا کہ ٹھیک ہے جو ہے کچھ بھی ہو جائے ہم جو ہے آپ کے ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ کے رسول وہاں رہے۔ تو یہ جو 72 ہے ان کو کہا جاتا ہے انصار۔ پھر آپ سب کو پتا ہے کہ یہ 72 اور اللہ کے رسول نے جو ساتھ میں رہ کے سن ہجری 1 سے لے کے بلکہ 2 سے لے کے 10 تک جو سامنے والوں کو زیر کیا ہے، بلکہ دوسرے ہی سال 2 ہی کے اندر ابو جہل اس کو نمٹایا، سوم میں ابو سفیان سے احد لڑی، جو ختم کیا ہے کہ رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر دی۔ کتنے معمولی جماعت نے پھر جو سامنے والے لاکھوں کی تعداد ہے، کہیں وہاں سے آ رہے 1000 میں، تو کہاں یہاں 313 ہے، کہیں یہاں سے 1000 ہے تو وہاں سے 3000 ہے احد میں، کئی خلاصہ یہ کہ سامنے والے کی تعداد ہر مرتبہ زیادہ ہی سوائے حنین کہ وہاں یہاں کی تعداد کچھ زیادہ، تو ان کو جو ہے اپنی کثرت پر غرور ہوا تو اللہ نے عارضی طور پر پہلے ان کو شکست دی، لیکن ہر مرتبہ جو ہے ان کو ختم کیا۔ یہ ہے نبی کا طریقہ
ہاں، اور آج ہم تو بس صرف تصویروں پہ گھما رہے ہیں، تصویروں پہ جو ہے لوگوں کو چلا رہے، یہ نہیں چلے گا. ہاں، جو اصل طریقہ ہے وہ سامنے امت کے سامنے رکھنا یہ ہمارا فرض ہے، ورنہ تو اس طرح رہے گا تو جو اصل ہے اس سے بالکل امت پیچھے ہوتی چلی جائے گی اور اپنے آپ کو بالکل کمزور محسوس کرے. خیر، یہاں تو بتانا یہ ہے کہ یہ ہے انصار. اب یہ بات پر آ گئے، لیکن یہ جو تھا یہودی، ان انصار کو اللہ نے اس صورت میں کہہ دیا کہ تم ان سے الگ رہنا. اب اللہ کے رسول جب وہاں مدینے میں گئے ہیں تو سب سے پہلے ان سے آپ نے عہد کر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی انسان کہیں سے آ کے رہ رہا ہو تو یہ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ تم جو ہے اس کو وہاں سے نکال کے پھینک دو اور کہہ دو کہ یہاں سے چلے جاؤ یہ ہمارا ہے. یہ اسلام ایسی تعلیم جو ہے بد اخلاقی کی نہیں دیتا. ہاں، یہ تو جنہوں نے بدنام کیا ہے وہ کیا، اسلام کبھی ایسی جو ہے تعلیم نہیں، مار داڑ اور اس طرح کی بے اخلاقی کی اسلام کبھی تعلیم نہیں دیتا. وہ تھے اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات تم رہو، میرا کوئی حرج نہیں، تم رہو، لیکن عہد ہے دیکھو کہ اگر تمہارا انسان کوئی جرم کرے گا تو ہم تمہاری ہیلپ کریں گے، اور ہمارا انسان اگر کوئی قصور کرے گا تو دیت تمہیں دینی ہوگی، یعنی تم ہماری پیسے دینے میں، دیت دینے میں ہیلپ کرو گے، یعنی ایک دوسرے کا تعاون کریں گے. دوسری بات، تم ہمارے خلاف کبھی جنگ نہیں کرو گے. ہاں، یعنی ایسا نہیں کہ ہم سوئے ہو اور پلاننگ بنا کے ہمیں ختم کرنے کی سازش کرو، یا کسی کو بلوا کے ہمیں مارنے کی سازش کرو، اور ہم بھی کبھی تمہارے خلاف اس طرح کوئی سازش نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم بھی رہو ہم بھی رہے. اب اس صورت کے اندر تو اللہ نے بتایا ہے کہ یہ عہد کر کے رہتے ہیں، تو یہ انصار تمہیں ایسا مت سمجھنا کہ یہ لوگ عہد کر کے رہ رہے تو وہ تمہارے ہیں، وہ تو بڑے غدار ہیں. تو ان کو تو صرف اطلاع دی، لیکن کیسے غدار ہے، کیسے غداری کی اور ان کو وہاں سے کیسے نکالا ہے وہ یہاں بیان نہیں کیا، وہ بعد میں آئے گا، ذرا اس کو ابھی سمجھ لیں. وہ اس طریقے سے کہ عہد ہو گیا، اس کے بعد سن ہجری 1 آیا، پہلا ہجری ہجرت کا سال تو وہی مدینے سے شروع ہوا ہے، اور وہی حضرت جو ہے ابو موسیٰ اشعری کا جو خط حضرت عمر کے نام پہنچا تھا، پھر اس کی وجہ سے اسلامی تاریخ کی جو ہے آغاز اور اس کی ابتدا ہوئی ہے. تو ہجرت کا پہلا سال ہوا، اس وقت یہ ایسے ہی رہے، کچھ نہیں بولے. دوسرا سال جب ہوا تو اللہ کے رسول نے جنگ کی، کون سی؟ بدر. تو بدر کے لیے جب آپ گئے تو سامنے ابو جہل کا لشکر ہے، وہ ہم سب کو پتا ہے. تو ان یہودی کے جو قبائل تھے عہد والے، ان میں 3 تھے، ایک تھا قریظہ، ایک نذیر اور ایک بنو قینقاع. یہ یہود کے 3 قبائل تھے اور یہ مشہور قبائل ہیں. تو اس میں سے ایک قبیلہ بنو قینقاع نے یہاں سے جب گئے اللہ کے رسول بدر میں، جو مدینے سے کچھ کلومیٹر پر ہے، تو اس قینقاع نے، ایک قبیلے نے ایسا کیا کہ مسلمانوں کی کوئی عورت تھی، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کہ یہ محمد یہاں سے قافلہ لے کے چلا گیا، اب اکیلی عورتیں ہیں تو عورت کو چھیڑو. تو اس نے چھیڑ چھاڑ کی. یا ایک قول یہ ہے کہ یہ نہیں کیا تو کیا کیا کہ اس نے غداری کر کے سامنے والے ابو جہل والوں کا ساتھ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے تم آؤ، ہم تمہارے ساتھ آتے ہیں اور محمد کو مارو. تو اس طرح اس نے بدعہدی کی، یعنی خلاف ورزی کی. اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا، فوراً آپ آئے مدینے اور آپ نے کہا یہاں سے نکلو، اب نکلو یہاں سے. عہد تھا، عہد ٹوٹ گیا، اب یہاں سے تم نکلو، اب یہاں تمہارا رہنا بالکل درست نہیں، یہاں سے نکلو تم. بلکہ پہلے تو آپ نے یوں کہا ٹھیک ہے تم نے ایسا جرم کیا ہے، عہد کے خلاف کیا ہے، اب تم واجب القتل ہو، یعنی تم جرم کی سزا کے مستحق ہو، تمہیں ہم سزا دیں گے. یہ لوگ گئے، ان کے سردار بنو قریظہ اور ایک نذیر اور قینقاع. تو بنو نذیر اور قینقاع کے سردار تھے سعد بن عبادہ. یہ بنو نذیر اور قینقاع کے سردار تھے، اور قریظہ کے سردار تھے سعد بن معاذ. تو یہ لوگ، قینقاع کا آدمی تھا نا یہ قبیلہ، اس نے بدعہدی کی تھی اور خلاف غداری کی تھی، تو یہ گئے اپنے سردار سعد بن عبادہ کے پاس. اور ظاہر سی بات سعد بن عبادہ آپ کے یعنی اللہ کے رسول کے ساتھیوں میں سے ہیں کیونکہ وہ صحابی ہے. تو انہوں نے کہا اے امیر صاحب، جو آپ ہمارے امیر ہیں ہمارے قبیلے کے، محمد سے سفارش کروا لے، ہم نے ایسی غلطی کر لی ہے، وہ محمد ابھی ہمیں سزا دے گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو. تو وہ جا کے سفارش کر دی کہ اللہ کے رسول ان کو چھوڑ دے. تو کہا کہ ٹھیک ہے میں سزا نہیں دوں گا، لیکن ان کو بول دو یہاں سے نکلو، تو یہاں بالکل رہنے کی آپ کو اجازت نہیں. تو ان قینقاع والوں کو بدر کے دن وہاں سے نکالا، اور وہ نکل کے کہاں گئے؟ خیبر کے اندر، مدینے سے کچھ کلومیٹر دور تھا، وہاں خیبر جا کے وہ رہنے لگے. بھلے وہاں رہے لیکن یہاں سے ان کو نکال دی. پھر اس کے بعد احد ہوا 3 میں، پھر 4 میں احزاب کا جب موقع آیا تو اس سے پہلے، احزاب سے پہلے
جو ہے غزوہ بنو نذیر پیش آیا، غزوہ بنو نذیر، اور اس کا سبب یہ ہوا کہ اللہ کے آپ کا ایک صحابی ہے عمرو بن امیہ زمری، وہ کہیں جا رہا تھا، اس نے ایک انسان کو مار دی جس کا آپس میں اللہ کے رسول کا عہد تھا، حالانکہ عہد تھا کہ نہیں مارنا ہے، لیکن اس نے غلطی سے مار دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے مار دیا تو اب کیا ہوگا، دیت دینی پڑے گی، یعنی پیسے 100 دینار یا درہم جو کچھ بھی بنتا ہے شریعت کی روح سے وہ دینا ہے سامنے والے کو، کیونکہ اس طرح عہد ہوتے ہوئے کسی نے مار دیا تو اس کو دینا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول نے سوچا کہ اتنے سارے پیسے تو ابھی کہاں سے میرے صحابی نے مارا ہے، تو ابھی تو میرے پاس نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے میں تمہیں 2-3 دن میں پیسے جمع کر کے جو درائیں درانی تمہارے ہیں میں دے دوں گا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، قصور ہے تو میں دے دوں گا۔ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ دیکھو اس میں 100 درہم ہے مثال کے طور پر، تو 50 اپنے نکالے سب چندہ کر کے، اور 50 کہاں سے لے لے، جو ہمارے مدینے میں بھائی جو قبیلے آباد ہے ان میں بنو نذیر جو ہے ہمارا قبیلہ، اور جس کا ہم سے عہد تھا کہ اگر ہم کوئی جرم کرے تو حید کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تو ہم جو ہے اور جائز سی بات ہے وہ مال والے ہیں مالدار ہیں، تو ہم ان کے پاس جائیں اور 50 دینار ان سے لے لے اور 50 ہم تمام چندہ کر کے نکالے، کیونکہ ہم تو غربت والے ہیں۔ سب نے کہا کوئی بات نہیں، ان سے اپنے جو ہے ضرور عہد تھا تو لے لے۔ تو اللہ کے رسول وہ وہاں گئے، یعنی ان کے پاس چندہ لینے، تو ان بدماشوں نے کہا جب سب آئے ظاہر سی بات ہے بلایا بٹھایا، سلام خیر کلام سلام کلام سب ہوا خیر خیریت، پھر اس کے بعد بٹھایا اور کہا ٹھیک ہے محمد آپ بیٹھے ادھر دیوار کے بعد، دیوار ہوگی 4 مکان جیسے کہ ادھر بیٹھے اور پانی پیے، ہم وہاں 5 والے گھر میں پیسے رکھے لے کے آتے۔ تو 3 بدماش اٹھے جو تھے وہ اڑ گئے۔ اب آپ ظاہر سی بات ہے پتہ ہے اللہ کے رسول بالکل ایسے تھے، آپ کی صفت کہ بچہ بھی لے کے پوری سرزمین پہ گھما دے تو آپ اتنے بھولے والے، ظاہر سی بات ہے کہاں ایک اسلام جو ہے مسلمان جھوٹ کیسے بول سکتا ہے، تو آپ نے پورا اعتماد کر لیا اور وہاں جو ہے بیٹھ گئے۔ اب یہ بدماش وہاں سے دیوار پلان کے دوسری گھر میں گئے ہیں پیسے لینے کے بہانے، پیسے کچھ نہیں، انہوں نے وہاں جا کے پلاننگ بنائی ایک کام کرے، آج اچھا موقع ہے کہ یہ ہاتھ میں آیا ہے، کب سے ہم مارنے کی تلاش میں ہیں، ہمارا ایک قبیلہ تو یہاں سے اس کا اخراج ہو چکا ہے اور آج زبردست موقع ہے، یہ یہاں بیٹھا ہے تو دیوار کے اوپر ہم جو ہے اس طرف پیسے کے بہانے جائیں اور بہت بڑا بھاری جو ہے پتھر لے اور وہاں سے سیدھا اوپر پھینکے تو اس کے سر پہ چوٹ لگے گی تو فوراً وہ مر جائے، کام بھی ہو جائے گا اور ہمارا جو پوری زندگی کا جو مقصد کب سے ہم پلاننگ کے بنا رہے وہ سب آج حاصل ہو جائے گا۔ ان بدماشوں نے اسکیم بنا کے 2-3 وہ بڑا بھاری پتھر جو ہے اٹھا کے آہستہ کیونکہ اتنا بھاری اوپر تک پہنچانا مشکل ہوتا ہے اور وہاں کا اس کا ٹرین وغیرہ تھے کہ بھائی اٹھا کے فوراً پہنچا دیا، تو انہوں نے ہاتھ سے اٹھا کے بڑی محنت سے اوپر تک پہنچایا۔ جیسے اوپر تک پہنچایا بس ابھی ایک آدمی ان کا اوپر چڑھنے ہی والا ہے کہ اوپر سے ابھی گرا ہے، اتنی دیر میں اللہ نے قرآن کی آیت اتار کے آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع کر دی کہ محمد آپ پیسے کے لیے بیٹھے، پیسے تو دور کی بات یہاں سے نکلو ورنہ ابھی حالت خراب ہے۔ تو فوراً آپ کو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے وہی قرآن کی آیت نازل فرما کے اطلاع دی کہ وہ آپ کی جان کے پیاسے ہیں، مارنے کے لیے ہیں، وہ پیسے چھوڑو، تو آپ وہاں سے فوراً ہٹ گئے۔ جب وہاں ہٹ گئے آپ آ گئے کہاں مدینے، یعنی کہ اپنی جو جگہ تھی دور اپنے گھر آ گئے، پھر صحابہ کو جمع کیا اور کہا دیکھو یہ بدماش عہد تھا، یہ لوگ بدماشی کر لی، انہوں نے عہد کے خلاف کیا۔ آپ نے فوراً ایک پیغام بھیج دیا، پرچی بھیج دی اور کہہ دیا فوراً جاری کر دیا کہ دیکھو 3 دن کے اندر تم یہ مدینے کی جو جگہ ہے ہماری، وہ جس طرح تمہارے بھائی یہاں سے ان کا اخراج ہوا ہے، تم بھی یہاں سے اپنا ساز و سامان سب نکلے جو ہے لے کے یہاں سے جو ہے تم فوراً نکل جاؤ ورنہ تمہاری خبر ہے 3 دن کے بعد 4تھے دن اگر یہاں رکے تو تمہاری حالت ہم خراب کر دیں گے۔ اب ان کو دھمکی دے دی، ظاہر سی بات ہے خلاف کیا ہے تو نکالنے کا، جیسے مدرسے میں ابھی کوئی اصول کے خلاف کرے گا تو اس کا اخراج ہوتا ہے، تو یہ کوئی بد اخلاقی نہیں ہے، یہ تو بالکل جزاء سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ اسی سے برائی ہوتی ہے، کوئی غلط نہیں ہے بالکل۔ تو جو ہے آپ نے یہ آرڈر دے دیا، اب اس کے بعد یہ لوگ وہاں جمع ہو کے سوچ رہے، گھبرا رہے اور یہ سوچ رہے کہ کرے تو کیا کرے، اب کرے تو کیا نکل جائے۔ اب ان کو اندیشہ ہے کہ یہاں سے اگر چلے گئے تو یہ کھجور کے ہمارے بڑے بڑے باغ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں پہلے بتا چکا ہوں بہت بڑے مالدار تھے اور کھجور کے باغات ان کے بڑے بڑے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر یہاں سے ہم چلے گئے تو زیادہ سے زیادہ ساتھ میں کیا لے جا سکتے ہیں ہم، گھر کا سامان برتن پیسے وہ تو لے جائیں گے،
لیکن یہ گھر کے جو دروازے ہیں اس کو کیسے توڑ کے لے جائیں؟ چلو اس کو بھی لے جائیں، لیکن یہ کھجور کے درخت ہے تو اس کو تو توڑ کے کندھے پہ اٹھا کے کیسے لے جائیں گے؟ وہ تو ایسے کہ پڑا کے پڑے باغات سب رہ جائیں گے، اور لے گا کون اس کو؟ محمد اور اس کے ساتھی لے لیں گے، اور پورے سال کی کمائی ہے، اور زیادہ تر ان کے باغات تھے، اور کتنے کروڑوں کا وہ مال ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کو توڑ کے اٹھا کے لے جائے تو کیا فائدہ ہے؟ کھجور کا درخت اور سب توڑ دیا، اس کے بعد کیا اگے گی وہ ایسے؟ تو ان کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ ساز و سامان یہ سب اور چھوڑ کے جانا ہمارے لیے یہ تو موت ہے، کیا مطلب کہ کیوں جائے؟ سوچ ہی رہے تھے کہ بس آخری دن آنے کے لیے دن باقی تھا۔ اب انہوں نے ایک نے کہا بدماش نے کہ ایک کام کرے، یہ جو عبداللہ بن ابی ہے رئیس المنافق، وہ آپ کے ساتھ رہنے والا ہے، وہ بھی خزرجی ہی تھا، وہ خزرجی جو پہلے قینقاع ہے اور نذیر دونوں خزرج سے تعلق رکھنے، یہ بھی خزرجی تھا، رہ رہا تھا آپ کے ساتھ لیکن وہ منافق ہے پکا۔ تو انہوں نے اس کے بعد بھیجا کہ عبداللہ ذرا کچھ ہمارا تعاون تو کرے، جو ہے اب ہمارے قبیلے کے ہیں تو کچھ تعاون تو کرے ہمارا۔ تو اس نے کہا تمہارا جو سردار ہے عبادہ، اس سے پہلے قینقاع والوں کی سفارش کی تھی محمد سے، تو اس کو کہو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو کہتے، تو اس کو کہا تو عبادہ نے کہا کہ کیا تماشا لگا رکھا، اس سے پہلے والے نے اس طرح کوتاہی کی غداری کی تو ہم سے سفارش، اور ابھی بھی یہ اللہ کا رسول ہے، میں ہر بار کو یہ تمہارا نوکر نہیں کہ جا کے کہتا رہوں کہ ان کو معاف کر لے معاف کر لے، بس دلائی کرے گا، میں تو کہوں گا مارو، ہاں میرے پاس مت آؤ۔ تو انہوں نے منع کر دیا۔ پھر یہ سعد بن عبادہ اس کو وہ سعد عبداللہ بن ابی کو انہوں نے پیغام پہنچایا کہ سعد بن عبادہ تو ایسا مطلب اتنا کہتا ہے کہ یہاں نکلنے کی بات ہوتی تو نکل جاؤ، یا تمہاری جو ہے کوئی سفارش زیادہ نہیں ہوگی۔ تو اس نے اس بدماش نے، یہ منافق تو تھا ہی، اس بدماش نے یہ سوچا اور کہا کہ ایک کام کرو تم بنداس وہاں رہو مت جانا، 3 دن تک وہی رہو، محمد کیا اکھاڑے گا تمہارا، اگر آئے گا خالی ایک فون کرنا، فون کو نہیں ہو سکتا، وہ خط ہے، ایک خط مجھے بھیجنا، میں فوراً اپنا لشکر لے کے آؤں گا اور تمہارا ساتھ دوں گا، تم مت ڈرو، بالکل مت نکلو، اپنا ساز و سامان ہے پورا تو وہی رہو۔ تو ان کو تو ہمت ہو گئی، ہاں ٹھیک ہے ہمارا ساتھ ہو گیا سب کچھ، یوں کر کے پھر تیسرا دن پورا ہوا، آپ نے پیغام پہنچا نکلے کہ نہیں، اور کہہ دیا ہم نہیں نکلنے والے، کچھ بھی کرنا ہو کر لو، تم سے جو ہوتا ہو ہم بالکل نہیں نکلنے والے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو کہا کہ آپ تیار ہو جائیں، ان سے لڑنے اب جانا ہے۔ تو آپ پورا لشکر لے کے وہاں گئے، اسی کو کہا ہے غزوہ بنو نذیر۔ جب گئے تو راستے میں تھے آپ کہ ان کو پیغام پہنچا کہ محمد ایک لشکر لے کے آ رہا ہے، تو انہوں نے پھر پیغام خط بھیجا کس کو؟ عبداللہ بن ابی، کیا جلدی آ ہم مر رہے؟ اس نے کہا سو میں کبھی آنے والا نہیں، ہاں میں نے تو ایسے تمہیں دھوکہ دے دیا، مار کھانی ہو تو کھاؤ، نکلنا ہو تو نکلو، یہ ہے بدماش۔ اینڈ مکتب ہے وہ پھر گیا، اب کرے تو کیا کرے، بھاگے تو کہاں بھاگے، جو بھاگ سکتے تھے وہ ایسے ہی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جو برتن بھی پہلے انسان لے جا سکتا تھا، 1 روپیہ بھی پہلے سے حفاظت سے لے جا سکتا تھا، اب وہ جلدی میں وہ بھی چھوڑ دی، وہ بھی رہ گئے، نقصان زیادہ۔ اور بعض تو ایسے کہ ان کی قلعے کے اوپر تو بعض تو پیسوں کی لالچ میں کہ مال چھوڑ کے کیوں جائے، تو بھاگے نہیں، کیا کیا ان قلعوں کے اندر اور دیواروں میں گھس گئے۔ اور جیسے کہ ہمارے 2 منزلہ مکان ہوتا ہے تو دوسرا جو مکان ہے اس طرح قلعہ اس طرح کا ہی ہوتا ہے، اس طرح پوری دیوار ہوتی ہے اور پھر اوپر جو ہے اس طرح کھڑکیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے اور اندر انسان گھستا ہے، تو اس طرح وہ گھس گئے بعض کہ کسی بھی طرف گھسے رہے۔ محمد اگر نیچے رہے گا ہمارا محاصرہ کرے گا تو پھر 10 دن پھر تھک کے چلا جائے گا، اور ہم قلعے میں چاروں طرف دروازے بند کر کے رہیں گے تو اندر تو کیسے وہ آئے گا؟ اس کے بعد کوئی مشین تو نہیں ہے کہ اس کو ڈرل مشین سے جو ہے سوراخ لگا کے اندر آ جائے پھر ہمیں مارے۔ اکتاہٹ محسوس کرے گا، اکتا کی 4-5 دن کے بعد وہ چلا جائے گا۔ یہ انہوں نے سوچ کے اوپر گھس گئے، اور پھر وہ اتنی جھالیاں اس میں سے اوپر سے دیکھ رہے وہ کیا کر رہے ہیں، نیچے صحابہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس طرح کھڑے وہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے۔ آپ نے کچھ دیر انتظار کہا اور کہا نکلنا ہے نہیں تمہیں وہاں سے، کہا نہیں نکلیں گے آپ۔ تو آپ نے صحابہ کو کہا ایک کام کرو، ان کو نکالنے کے لیے ایک ترکیب اپناؤ، ایسا کرو یہ ان کی جتنے کھجور کی درخت ہے نا، جو سامان جس کی لالچ میں ادھر ٹھہرے اور بات گئے اور یہ نہیں گئی اس کی وجہ سے نہیں گئے نا، سب لو کلہاڑی اور ایک درخت سب کاٹو، ان کے سامنے کاٹو اور توڑ پھوڑ کرو، دروازے توڑ دو، یہ توڑ دو سب، اس کی لالچ میں وہ نیچے اتریں گے۔ تو جب یہ تماشا کیا شروع، توڑنا اور دروازے ادھر ادھر سب جو ہے طوفان مچا دیا، اوپر سے دیکھ کے جل رہے، کرے تو کیا کرے، سامان جا رہا ہے، اس کی وجہ سے پھر وہ کھول کے آئے نہیں، ٹھیک ہے محمد ہم جا رہے ہیں، ہم سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ چھوڑ دیجیے، یوں سوچ کے وہ ہمیں مارے نہ بس چھوڑ دے، یوں سوچ کے پھر گویا اللہ کے رسول کا اتنا رحم کہ ہاتھ میں آ گئے، وہ ہاتھ میں آ گئے پورے، پھر بھی آپ نے ان کو چھوڑ دیا کہ جاؤ بس ایسے سامان چھوڑ کے جاؤ۔ اب آپ کہیں کہ
وہ اسی سامان کے بغیر گئے تو ان میں ان کی کیا خوشی؟ یہی تو خوشی کہ جان تو بچ گئی. یہ سب توڑ دیتے تماشا اور کھجور کے درخت سب توڑنے کے بعد پھر کیا کرتے؟ وہ دروازہ بھی توڑ دے اور اوپر جا کے ان کو مار دے. اس لیے اس سے پہلے وہ چوکنا ہو گئے. سب رخصت چپ چاپ ہو گئے اور یہ جو پورا سامان تھا وہ اللہ نے اپنے نبی اور صحابہ کرام کو دے دیا اور بغیر لڑائی کے یہ سامان ملا. اسی کو اصطلاح میں کہتے ہیں مال فی. اور ایک مال غنیمت جو لڑنے کے نتیجے میں ملتا ہے، مثلا بدر وغیرہ سب میں ملا، اور یہ ہے فی. بغیر لڑے پورا جو ہے کئی جو ہے سامان، اور یہی وہ سامان تھا جس کے نتیجے میں بعد میں کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ صدیق اکبر سے ناراض ہوئی کہ میرے والد کا جو مال تھا یہ اللہ کے رسول کا تھوڑا ہے، آپ اس کے مالک اور اس کے حقدار نہیں ہیں، یہ اس میں تو پوری قوم کا حصہ تھا نا. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ میرے والد کا ہے، اور ان کے بعد صدیق اکبر کا قبضہ آیا تو میرے والد کی میراث مجھے کیوں نہیں دی؟ ظاہر سی بات ہے نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما تركناه فهو صدقہ. انبیاء کی جماعت کے اندر میراث تقسیم نہیں ہوتی. یہ لوگوں نے سب باتیں بنائی ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کا یہ خیال نہیں ہے کہ میرے باپ کا ہے. وہ تو مالک آپ تھوڑے ہیں، پوری قوم کا حق ہے. صرف آپ تو صرف جو ہے اس کے ذمہ دار ہیں، لوگوں کو دینے کی صحیح جگہ استعمال کرنے کے، اور اپنی بیویوں کا خرچ اس میں آپ دیا کرتے. خیر اس طریقے سے یہ دوسرا جو مستقل قبیلہ تھا کون؟ نذیر. اس کو بھی وہاں سے بھگایا تو یہ بھی گیا ہے پھر خیبر. تو دو تو چلے گئے، اب رہا تو کون سا؟ قریظ. اب ان کو کیسے بھگایا وہ کل